بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض. اور ناظرین، جیسا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات اگلے مہینے ہونے جا رہے ہیں اور انتہائی اہم پوزیشن ہے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ بار اور بینچ کے درمیان میں تھوڑی سی ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے حسن بھون صاحب سے گفتگو کی تھی، ان کا منشور آپ تک پہنچایا تھا، اور آج ہمارے ساتھ ان کے مد مقابل سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، جو کہ گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، کافی بڑے بڑے عہدوں پہ سردار صاحب آپ رہ چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سردار صاحب، باقاعدہ آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھی جو کہ سپورٹرز ہیں، مقصود بٹر صاحب جو کہ اس وقت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، رانا ضیاء عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، شفقت محمود چوہان صاحب، بڑا اچھا ہمارے بھائیوں کی طرح چوہان صاحب کے ساتھ بھی بڑا ہمارا تعلق رہا اور بلکہ ابھی بھی ہے، اسلم زار صاحب سابق سیکرٹری ہیں جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور پھر ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور ہم سب کے بھائی پرویز عنایت ملک صاحب جو ہیں ممبر پاکستان بار کونسل رہے ہیں، یہ لوگ بھی موجود ہیں. کھوسہ صاحب، ماشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ بڑی خوبصورت پرسنالٹی، اور آپ نے گورنر بھی رہے، اس کے بعد آپ صوبائی وفاقی وزیر بھی رہے، اٹارنی جنرل بھی رہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات لڑنے کا خیال ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس سپریم کورٹ بار کی کو جو ہے ان سارے عہدوں پر زیادہ سبقت دیتا ہوں، اور ہے بھی درست ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی یعنی انٹیلیجنسیا کی الٹیمیٹ ایک ٹیئر ہے، جس کو آپ ایپکس باڈی کہہ سکتے ہیں. تو میں اسے کسی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ان عہدوں سے جو مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پیشے کے وجہ سے مجھے یہ اللہ نے مجھے دیے، پیشے کی نعطا سے ہی دیے. میں اس سے سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی نہیں ہے. آپ نے کہا، اور آپ کا پروگرام جو ہے زنجیر عدل، عدل کو زنجیریں لگ گئی ہیں، عدل کو زنجیریں لگ گئی ہیں. مجھے یہی سارا کہا گیا سبھی نے کہ بھائی آپ نے تو اس پیشے کے تقدس اور اس پیشے کی عظمتوں کی وجہ سے آپ نے تمام عہدے جو ہے یہ آپ کو عزتیں ملیں، تو اب اگر عدل کو زنجیریں لگ گئی ہیں تو پھر یہ اب متقاضی ہے اس چیز کا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ میں سکتا، ہی کہہ رہا ہوں، سچ مچ آپ فکر نہ کریں، میں ہی کہہ رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جب میں عدل کی زنجیروں کی بات کرتا ہوں تو میں صرف عدلیہ کی بات نہیں کرتا. دیکھیں، عدل میں ہم شامل ہیں، برابر کے حصے دار ہیں، وکلاء اور ججز، یعنی بار اور بینچ، یہ دو پہیے ہیں ایک ہی گاڑی کے. ہمارے پیشے کو بھی جو ہے زنجیریں لگی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ادھر بھی جو ہے معاملات درست نہیں ہیں. اس لیے اگر یہ جو ہے نظام اب اس چیز سے متقاضی ہے کہ میں اس کو جو ہے جو اپنی خدمات دے سکتا ہوں، اپنے میرے 5 دہائیوں کی جو میرا تجربہ ہے، اگر اس کے ناطہ سے میں اس کو اس زنجیروں سے جدا کر کے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتا ہوں، تو پھر میرا یہ فرض بنتا ہے. میری تیسری نسل اس پیشے میں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اس پیشے کے تقدس کو بحال کرنے، اس کے عزت کو بحال کرنے، اس کے وقار کو بحال کرنے کے لیے میں منشور کیا لے کے آ رہے ہیں آپ؟ وکلا کی کیا خدمت کریں گے؟ منشور ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم وراثت ہے ہماری پاکستان کی، اگر دیکھیں تو یہ وکلاء کی جو بہت رچ لیگسی ہے ہماری وراثت. نظریہ پاکستان علامہ اقبال بیرسٹر تھے. ہماری وراثت قائد اعظم محمد علی جناح، فاؤنڈر آف دا نیشن، جنہوں نے تکمیل پاکستان کی، وہ بھی وکیل تھے. ہماری وراثت اگر آئین پاکستان 1973 کا، آج کا جو عمرانی معاہدہ ہے ہمارا، وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک متفقہ آئین دیا پاکستان کو، اور اس آئین پر ہی عملداری نہیں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وکیلوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے وکالت کریں اور روزی کمائیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، کوئی چیز اگر آئین کے ماورا ہوگی، کوئی چیز رول آف نفی کی ہوگی، کوئی چیز جو ہے قانون کے برعکس ہوگی، تو ہمارا صرف فرض یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے زبانی لپ سروس کریں یا کمروں میں بیٹھ کے کریں. ہمارا کام یہی ہے کہ اس کو جو ہے ہم اس کی مذمت بھی کریں، اور اس کی اصلاح کی طرف جتنا تدارک ہو سکتا ہے ہم اس کا کریں،
تاکہ ہم اس عمرانی معاہدے کو جو پاکستان کی وفاق کا نہ صرف ضامن ہے بلکہ اس کی ترقی اور ترویج اسی پر مقصود ہے، ہم اس پر عملداری بھی یقینی بنائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا عملداری ہو رہی ہے آئین پر؟ کیا بنیادی حقوق لوگوں کو مل رہے ہیں؟ کیا ہمارا نظام عدل میں شفافیت کے ساتھ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ایلیویشنز ہو رہی ہے؟ کیا انصاف کے ایوانوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا انصاف کے ایوانوں میں دوہرا معیار نہیں ہے کہ غریب آدمی کے لیے اور انصاف کا ترازو اور امیر آدمیوں کے لیے اور جو ہے انصاف کا نظام عدل ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ اس طرح ہم کب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ اور پھر میں تو چونکہ میرا ایک ڈائیورسیفائیڈ قسم کا تجربہ ہے، میں پارلیمان کا بھی حصہ رہا ہوں ایز اے سینیٹر، پاکستان کا 2 مرتبہ سینٹ کا مجھے اعزاز ہوا۔ 10 کے تعارف ہی ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ یہ بتانا میں بھول گیا چلے تھا۔ چھوڑ دیں وہ 10 سال میں جو ہے ایوانوں میں جو ہے حکومت، تو میں نے دیکھا کہ کما حق ہمارا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ اپنے فرائض کو کما حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے گا ہمارے قوانین، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھیں 1878 کے، 1872 کے، 1908 کا، آپ کسی قانون کو دیکھ لیں، ارے بابا 100 150 سال کے قوانین کے ساتھ کیا آپ جو ہے انصاف مہیا کر سکتے ہو؟ آج کے تقاضے یہ پروسیجرل رینگلنگز میں، الجھاؤ میں جو ہے ہمیں پھنسا کے عمر بیت جاتی ہے، دیوانی مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں اگر اگلی نسل آ جائے اور آپ کو فیصلے انصاف نہ ملے تو وہ کیسا انصاف ہے؟ اسی طرح فوجداری میں اگر آپ دیکھیں تو عمر قید گزار کے بندہ چلا جاتا ہے اور پھر جا کے اس کی اپیل کا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے۔ 53,000 مقدمات تو سردار صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ بالکل بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بڑی مطلب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسز لگنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اس لیے بدقسمتی ہے ہماری، اس لیے کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں، اب یہ کیا ہے، ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، مجھے بتائیں ذرا پوچھیں جو ریگولیٹری باڈیز میں ہیں بھائی کیا وہاں ہو رہا ہے؟ آپ نے اصلاح کرنا ہے، آپ نے قوانین کی جو ہے آپ کی لیگل ریفارمز کمیٹیز ہوتی ہیں، آپ نے کون سا مسودہ قانون دیا ہے جو پارلیمان اس کو دیکھے، اس پر غور کرے اور پبلک ڈیبیٹ ہو اور اس پر آپ کے قوانین کی اصلاح ہو اور نئے قوانین بنے۔ بھائی 150 سال کے قانون سے آپ نہیں چلا سکتے نظام عدل اور مملکتیں، ریاستیں نہیں اس طرح چلا کرتی ہیں۔ لیکن ہم نے جو ریگولیٹری باڈیز جو الیکٹ کی ہیں، ہم ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو موج میلہ تو وہاں 1 سال یا 2 سال یا 5 سال کی جو ان کی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، ان کا وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے قانون کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہم نے جو ہے نظام عدل کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے پیشے میں بھی نوجوان جو اتنا آ گیا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو الیکٹڈ باڈیز ہیں، چاہے وہ بار کاؤنسلز ہوں یعنی پاکستان اور پروونشل بارز، یا بار ایسوسیشنز ہوں۔ بار ایسوسیشن اس لیے میں اونچی گنتا ہوں سپریم کورٹ بار کو کیونکہ سپریم کورٹ بار کے پاس جو ہے وہ پوری ایک مین پاور ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل کے پاس 23 ممبرز ہوتے ہیں اور پروونشل بارز کے پاس بھی لمیٹڈ ہے، 75 ہیں، ادھر باقیوں کے ٹوٹل ملا کے 100۔ بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ زیادہ اس لیے فعال اور پاورفل ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہماری جو بار کاؤنسلز ہیں وہ بار ایسوسیشنز کے جو معاملات میں الجھ کر ان کو انہوں نے مفلوج کیا ہوا ہے، وہاں وہ من پسند اپنی سیاست کر رہے ہیں، وہاں وہ کسی کا لتاڑ پچھاڑ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کی فلاح و بہبود کی طرف دیکھیں یا ان اصل مسائل کی طرف گامزن ہوں جو ہمارے ملک کو درپیش ہیں۔ سردار صاحب کس طرح کیا پلان ہے آپ کا، کس طریقے سے ان اپنے بڑی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں، ان کو لے کے آگے چلیں گے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو پھر آپ کے سامنے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں دیکھیے حکمران، ایک تو مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سینیٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، ونس اے سینیٹر آلویز اے سینیٹر۔ میرا سینٹ کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے۔ میں جب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کا تھا تو میں نے چیئرمین سینٹ کو مل کے میں نے کہا تھا کہ کوئی آپ کی لیجسلیشن وکلاء سے مشاورت کے بغیر ہمیں مسودہ بھیجیے گا، ہم اس میں اپنی انپٹ دیں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے اس پہ لیجسلیشن کیجیے گا، کیونکہ ہم اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہم اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو قانون کی
اور لیجسلیشن کی پرکھ اور سمجھ رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں جو ہے کوئی تصادم تو نہیں ہے، کیونکہ اوور لیپنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ پیچ ورک کرتے ہو، آپ کو یہ ادراک نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے قانون کے یہ ضد میں آ رہی ہے. صوبائی اور مرکزی جب 18ویں ترمیم آئی تو تقسیم ہوئی صوبوں کی اور مرکز کے اختیارات میں، وہ آج تک سلجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا لیجسلیٹو آرگن بھی انفارچونیٹلی وہ اتنا نہ ادراک رکھتا ہے، نہ اس پر جو ہے وہ گامزن ہے، کیونکہ اپنے الجھاؤ میں وہاں بھی لگے ہوئے ہیں لوگ. بالکل سردار صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین آئیں گے تو پھر مقصود بھٹر صاحب یا دیگر جو ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم سوالات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کی سپورٹ کریں، کیونکہ یہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی نوارد نہیں ہے، یہ تمام سینئر لوگ ہیں اور جو مدتوں سے باہر کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سردار لطیف کھوسہ صاحب امیدوار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدارتی امیدوار ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ان کے کچھ سپورٹرز جو کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ قداور شخصیات ہیں یہاں موجود ہیں. ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کھوسہ صاحب کی وہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، اور کھوسہ صاحب سے وہ کیا توقعات جو ہے وہ بستہ کیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ جب وہ جیتے ہیں یہ الیکشن تو پھر کیا ان کی جو ہے وہ کارکردگی ہوگی. جی بھٹر صاحب السلام علیکم. بھٹر صاحب، آپ خود بھی ماشاءاللہ اس وقت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کیا ریزن ہے، کیا توقعات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن کو اس وقت ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کی کریڈیبلٹی بھی ہو، جو وکیل بھی بڑا ہو، جس نے ماضی میں سرو بھی کیا ہو. اور کھوسہ صاحب یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، جتنی میری عمر ہے اتنا ان کا اس میں ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں جس سٹیج پہ کھوسہ صاحب اس وقت ہیں یہ صرف پروفیشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے اویلیبل ہیں. ان کا اب کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور یہ پوری باہر سمجھتی ہے جو جس انداز سے جس ہمت سے انہوں نے الیکشن کمپین کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ کھوسہ صاحب اس طرح کمپین کر دیں. تو یہ ہمارے پروفیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں ناگزیر ہیں، اور اس لیے ہم پورے زور و شور سے ان کے ساتھ ہیں. اور ایک ہر پروفیشنل آدمی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں ہمارے پروفیشن کی سروائیول اس میں ہے کہ ہم ایسی پرسنالٹی اب لے کے آئیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو پروفیشن کے لیے. رانا ضیاء عبدالرحمان صاحب، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. جی جناب. میں شروع میں تو کھوسہ صاحب کے ساتھ اس لیے تھا کہ یہ پروفیشنل گروپ کے امیدوار تھے اور حامد خان صاحب نے ان کو اناؤنس کیا تھا، اور ہم اپنے گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب میں نے یہ شروع ہوا سلسلہ تو میں نے دیکھا کہ ان میں جو ایڈیشنل کوالٹیز جو ہیں وہ میں واقعی گرویدہ ہو گیا. جس طرح بھٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے جس طرح کمپین کی یا ان کا جو نالج ہے، جو تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، نہ صرف بار کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں، جو ملکی حالات ہیں اور جو جوڈیشری کے حالات ہیں، اس میں صرف اور صرف کھوسہ صاحب جیسی پرسنالٹی جو ہے وہ میچ کرتی ہے کہ وہ جو ہے اس عہدے پر ہوں، تاکہ وہ ہمیں کھوسہ صاحب نے لیڈ کیا تھا اور پھر وہ زندہ ہے، وکلا زندہ ہے. اور مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے جو سر سے خون نکل رہا تھا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولا، اور ہم نے جو جیلیں کاٹیں، جو سب کچھ کیا وہ بھی ہم نہیں بھولے. اور جو دوسری طرف رجحان تھا وہ بھی لوگوں کو، دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بار کو، ملک کو اور اس جوڈیشری کو اس جیسی شخصیت کی ضرورت ہے. یہ ناگزیر ہیں کھوسہ صاحب. تھینک یو. شفقت چوہان صاحب. چوہان صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تحریک میں کافی زیادہ ایکٹیو رہے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے، اور آپ کا حامد خان صاحب گروپ سے تعلق ہے، تو حامد خان صاحب بھی کھوسہ صاحب کی سپورٹ میں، کیونکہ میں نے ان کا ایک ممبر پاکستان بار کونسل، میری حامد خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بھی باقاعدہ اعلانیہ بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کھوسہ صاحب کو سپورٹ کریں. دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. کھوسہ صاحب کو ہم نے پروفیشن گروپ کا، جیسے رانا صاحب نے بتایا کہ پروفیشن گروپ کے ڈکلیئرڈ کینڈیڈیٹ ہیں، اس وقت پارٹ اینڈ پارسل ہیں پروفیشن گروپ کے. اور چونکہ ہمارا پروفیشن گروپ ہے، ہم اس کے مطابق ہی آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری جو وائس ہے
वकला में या हमारा जो तरीका सलीका है, मैं दोस्तों को कहा करता हूँ वो हमारे वर्तीरे से, हमारा लोगों से बिहेवियर से या बार को चलाने से देख ले। वो भुट्टर साहब का हो, मेरा हो, राना साहब का हो, हमने बार में कुछ ना कुछ काम वकला की फलाह बहबूद के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए किया है और हम उसके लिए करते रहेंगे। और यही हम खोसा साहब से तवक्को करते हैं। हमने यही देखा है कि खोसा साहब मौजूदा हालात में आगे बढ़ेंगे और इनका ज़ाती, ना इन्होंने जज बनना है, ना कोई ज़ाती एजेंडा है, ना ही इनको केसों की ज़रूरत है। एक अच्छा सिस्टम है, फिर एक अच्छे प्रोफाइल से ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इन्होंने अटॉर्नी जनरल तो बनना नहीं जाके, इन्होंने कहीं और मिनिस्टर तो हुआ है। तो मैं समझता हूँ डेट इज़ द रीज़न कि प्रोफेशन ग्रुप ने इनको इसके लिए मुंतखब किया। और हमारी जो प्रोफेशन ग्रुप की पूरी टीम है पूरे पाकिस्तान में, वो रशीद रिजवी साहब हूँ, मुनीर मलिक साहब हूँ, वो काजी अनवर साहब हूँ, वो मानुल्ला कदरानी हूँ, कोई भी हमारी पूरी टीम कलेक्टिवली काम कर रही है और इंशाल्लाह हम फील करते हैं कि खोसा बिल्कुल। थैंक यू जी ज़ार साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये सीनियर हैं। अपने मुखालिफ कैंडिडेट से जब उनके साथ इनका तताबुक किया जाता है, जब कंपैरिजन किया जाता है, तो ये सीनियर है। मैं इनकी सीनियरिटी की वजह से कर रहा हूँ। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये प्रोफेशन में अपने मुखालिफ कैंडिडेट से बहुत बरतर हैं। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये उस्ताद हैं और इनका मुखालिफ कैंडिडेट इनका शागिर्द है। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये बंदा एक नामवर जो है अपने मुल्क में नोन शख्सियत है। शादाब साहब, कुछ लोगों की वजह से इस कुर्सी का मुकाम बढ़ता है, बिल्कुल, और कुछ वो लोगों के आने से कुर्सी का मुकाम कम हो जाता है। अगर खोसा साहब प्रेसिडेंट बने सुप्रीम कोर्ट बार के, और बनेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट बार की जो सदारत की कुर्सी है उसका कद बढ़ेगा, उसका वो बड़ी कुर्सी नज़र आएगी। जिस तरह इससे पहले आपने देखा होगा तहरीक में, जब मुनीर मलिक साहब आए, जब जो है हामिद ख़ान आए, जब चौधरी एतजाज़ हसन आए, जब जो है वो इसके बाद जो है आसमा आई, आसमा जहांगीर आई, तो इसका कद बड़ा। मुल्क में एक ही बार एसोसिएशन नज़र आती थी और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी। जब छोटे कद के लोग आए तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गायब हो गई, डिसअपीयर हो गई, नज़र ही कहीं नहीं आती। हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार की इस कुर्सी का कद बढ़ना चाहिए, इसको बुलंद होना चाहिए, लोगों में इसकी इज्जत बढ़नी चाहिए। नेचुरल, इनके कोई वो गोल नहीं है, कोई मकासद ऐसा सच नहीं है कि जिस तरह किसी मेरे हो सकते हैं, किसी और के हो सकते हैं। तो यहाँ तक एक बात मैं तो इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। नंबर 2, ये कहना कि खोसा साहब की पोजीशन क्या है, आप लिख लें। ये जीत रहे हैं, ये इलेक्शन जीत रहे हैं। किस वजह से जीत रहे हैं? अपनी सीनियरिटी की वजह से। किस वजह से जीत रहे हैं? अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से। किस लिए जीत रहे हैं? कि ये बड़ा शख्स है अपने मुखालिफ कैंडिडेट से। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, कुछ जगहों पे तो हमारे मुखालिफ भी मानते हैं कि हम आ गए हैं। वो कहते हैं सिंध में आ गए हैं, कराची में आ गए हैं, हैदराबाद में, सक्कर में, डेरा इस्माइल ख़ान में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 30 अक्टूबर को बताएंगे कि हम हर जगह आ गए हैं, और ये दिन ब दिन बात वाज़ेह होती जा रही है। तो हम तो ये कह के चले हुए हैं सर शादाब भाई कि ये कह के फेंक दिए अहले कारवान चिराग, हमें तो शहर में होना है शाम से पहले। जी जनाब, परवेज़ इनायत मलिक साहब, साबिक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल। शादाब भाई, आपने मौका दिया। सवाल आपने बुनियादी तौर पर ये किया है सब दोस्तों से कि हम सरदार साहब को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। यही कमरा था 99 में मैं पंजाब बार कौंसिल का मेंबर बना। इनके मद्दे मुकाबल इनके पहले शागिर्द थे, वो भी पंजाब बार कौंसिल में आए। हमने 2000 में खोसा ग्रुप बनाया, सरदार साहब उसके चेयरमैन, मैं सेक्रेटरी था। इधर मेरी परमानेंट सीट होती थी सरदार साहब के साथ, और यहाँ मीटिंग्स किया करते थे। इनके मद्दे मुकाबल जो 2-4 बरखुरदार दोस्त भाई नज़र आते हैं सामने, इनके शागिर्द हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, लेकिन वो इसी दफ्तर की नर्सरी से
ان کی پیدائش ہوئی سیاسی طور پر، وکالت میں بھی، قانون کے علبے بھی سیکھی اور پھر آگے پروان چڑھے. ان کو ٹکٹ اس دفتر سے ملے الیکشنز لڑنے کے لیے، ان کو سپورٹ بھی کیا گیا، مکمل طور پر سپورٹ کیا گیا. ایک بات یہ. دوسری گزارش یہ، میں اس بات کو ذاتی طور پر لوگوں کا اپنا کرائیٹیرین ہوگا، انتہائی ناپسند کرتا ہوں کہ باپ کے مقابلے پہ بیٹھا ہے. میں اس کو گستاخی تصور کرتا ہوں. میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں شدید کہ استاد جس نے آپ کو چلنا سکھایا، دنیا کے رنگ سکھائے، آداب سکھائے، قانون سکھایا، آپ اس کے مقابلے پہ آؤ اور اس کے مقابلے پہ تقریریں کرو، بدتمیزی کی باتیں کرو، پروپیگنڈا کرو، سکینڈلائز کرو اپنے استاد کو، اپنے باپ کو. یہ درست بات نہیں، قابل مذمت بات ہے. اس سے بھی یہ تو پرسنلائز ہماری فیملی کی بات تھی، جو گھر کی بات تھی، ہمارے اپنے کوسا گروپ کی بات تھی، یا ہماری بار کاؤنسل لمیٹڈ فیملی کی بات. اس سے اگلی بات یہ کہ ایک عرصے سے گزشتہ 7-8 سال سے خاص طور پر ہماری پاکستان بار کاؤنسل بڑا ادارہ، ایپیکس اسٹیچوٹری باڈی، میں خود اس کا ممبر رہا ہوں. پروونشل بار کاؤنسل کا میں خود ممبر رہا ہوں، ایگزیکٹو کے چیئرمین کی ذمہ داریاں میرے پاس رہی ہیں. جتنا پرسیپشن ہمارا اس وقت برباد کیا ہے گزشتہ 7-8 سالوں میں، تاریخ میں کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ انڈیویجول ایک آدھ کو ممبر ہوتا تھا جس کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی. اب اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں، ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں، مختلف عام پبلک سے بات کریں. کئی بار ایسوسییشن سے یہ شکایات ہیں کہ ان کا ٹینیور 1 سال کا ختم ہو گیا ہے، لیکن صرف دھڑے بندی کی بنا پہ اسٹے دے کے انلیگلی کنٹینیو کیا جا رہا ہے. پہلی بار پاکستان بار کونسل میں یہ شکایات آئی ہیں کہ وہاں پہ ووٹوں میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. ہم اس پرسیپشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سردار صاحب کی کامیابی سے انشاءاللہ پاکستان بار کونسل، پروونشل بار کونسل اور بار ایسوسییشنز کا وقار واپس آئے گا. بہت شکریہ پرویز عنایت ملک صاحب آپ کا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو سردار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سردار صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے عہدے رہے ہیں، کیا سروسز دی ہیں آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے؟ پاکستان، اب تو جو پاکستان لیول پہ آپ کے تھے عہدے تھے. بہت اچھا شاداب آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے، جب میں گورنر بنا تو یقین کیجئے گا کہ میں نے گورنر ہاؤس کو اوپن کر دیے دروازے، اور میں نے کہا کہ یہ بار کی ایکسٹینشن ہے، اور ایک سرکولر جاری ہوا سارے پاکستان کے وکلاء کو کہ جس کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ جو ہے ہمارے ایڈوائزر سے کانٹیکٹ کرے، اور ان کے لیے دروازے کھلے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج سپریم کورٹ، یعنی یہ واحد پاکستان کی بار ایسوسییشن ہے جس کے پاس اپنا کمپلیکس بھی ہے، آڈیٹوریم بھی ہے، ہاسٹل بھی ہے سپریم کورٹ میں. یہ آپ اس ریڈ زون میں یہ رقبہ جو ہے، یہ میں نے پرائم منسٹر، ہماری حکومت تھی اس وقت، میں گورنر تھا، پرائم منسٹر کو میں نے کہہ کر جو ہے یہ رقبہ دلایا جو آپ کے پاس ہے. پھر میں خود پرائم منسٹر کے ساتھ جا کر میں نے 65 کروڑ روپیہ، آسما جہانگیر اس وقت پریزیڈنٹ تھیں، آسما جہانگیر کو میری جگہ پر، میں نے اس کو اپنی جگہ پر لا کر اس گروپ کی جو ہے سربراہی دی، کیونکہ سپریم کورٹ نے بندش لگا دی کہ صدر پاکستان اور گورنر جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے ہیں. میں ہیڈ تھا اس گروپ کا. میں نے آسما کو، بی بی کو لا کر جو ہے یہاں اپنی جگہ پہ انسٹال کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے شاگردوں کو جو ماشاءاللہ آج میرے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو ساتھ ان کے لگایا آسما جہانگیر کے، چونکہ میں سامنے نہیں آ سکتا تھا. پھر 65 کروڑ ہم نے دیا جس سے آج یہ کمپلیکس بنا ہے، اور جس میں سارے پاکستان کے وکلاء کو آج یہ سہولت میسر ہے کہ وہ بہت کم ریٹ پہ تقریباً جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں وہاں. پھر میں نے جو ہے کے پی کے میں جا کے جو ہے اس وقت یہ آج جو آفریدی صاحب ہیں جو اس وقت صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے، ان کو 5 کروڑ روپیہ جا کے پرائم منسٹر کے، چونکہ وفاق کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گورنر کے پاس نہیں ہوتے، میں نے خود، انہوں نے کہا پھر تو نے پیسے دلانے ہیں تو پھر خود چل ساتھ. میں نے جا کے آفریدی صاحب کو 5 کروڑ دیا، جو آج صوبائی بار جو کے پی کے ہے اس کی ساری بلڈنگ جو بنی ہے وہ انہی پیسوں سے بنی ہے جو میں نے کوئی اپنی جیب سے نہیں دی. ظاہر ہے کہ پبلک بنی تھی.
حق تھا وکلاء کا جو اتنی خدمت کرتے ہیں. پھر میں نے یہاں جو ہے دیو سماج روڈ پر یہ 4 کنال کا رقبہ ہے جو اربوں روپے کا ہے, یہ اوقاف کا تھا. میں نے آصف ہاشمی اس وقت کو بلوا کے میں نے نوٹیفیکیشن کرایا کہ وکلاء کے پاس اپنا ہسپتال ہونا چاہیے تاکہ وہ دھکے نہ کھائیں, اور ان کے بچے ہیں, ان کے خانوادے ہیں. 1 کروڑ روپیہ میں نے فنڈز میں سے دے کر ان کو آج بھی تختی لگی ہوئی ہے جس پر وکلاء کو جو ہے ہاسپٹل کی سہولیات ملتی ہیں. یہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاسپورٹ آفس ہم نے بنوا کے دیا تاکہ وکلاء کو ادھر ادھر دھکے نہ کھانے پڑیں. پھر میں نے یہاں اس وقت گل صاحب ہوتے تھے یہاں صدر, اگرچہ دوسرے گل صاحب جی دوسرے گروپ سے تھے, میں نے بلا کے ان کو 2 کروڑ روپیہ دیا جو آج اوپر والی جو بلڈنگ وہ بنی ہوئی ہے ساری تزین اس کا اور جتنی وہ ہوئی ہے وہ انہی پیسوں سے بنی ہے. سرار صاحب وقت بہت کیونکہ شارٹ رہ گیا. سپریم کورٹ کے جیسے میں نے بتایا کہ سینیرٹی کا جو معاملہ ہے اس پہ مختصراً بتائیے گا کہ آپ کا کیا. دیکھیں ہمارا تو یہ ہے کہ الجہاد کے کیس میں یہ طے ہو گیا کہ سینئر موسٹ جو ہے اس کو رائٹ آف ایکسپیکٹنسی ہے, اس کی ایک توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں اس کی تجربے کی بنیاد پر اور اس کی سینیورٹی کی بنیاد پر. اور ہم نے دیکھا اس میں کہ چیف جسٹس سٹنگ کو اپنا عہدہ سے مبذول کر دیا گیا کیونکہ وہ سینئر نہیں تھے اور سینئر کو ان کی جگہ پہ انسٹال کیا گیا. اس میں پرنسپل ایک طے ہوا تھا اور ساری سپریم کورٹ میں 5 کے علاوہ 12 ججز نے وہ فیصلہ دیا تھا. اب 12 ججز کے فیصلے کو آپ اوور رول کر کے آپ 5ویں نمبر سے 6 نمبر سے جب لینا شروع کر دیتے ہو تو پھر پک اینڈ چوز کا شائبہ ملتا ہے, پھر اس میں آربیٹریرینس کا آتا ہے, اس میں ایک من پسندی کا آتا ہے, اس میں پھر وہ انصاف کے رجحانات کی بجائے ایک کیلکولیٹڈ سی اسکیم آتی ہے. شاید چیف جسٹس بنانا کسی کو مقصود ہے, شاید وہاں گروپنگ میں جو ہے اوپر نیچے کرانا مقصود ہے. تو یہ چیمیں گوئیاں عدلیہ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں ان سے بالا تر ہو کر انصاف دیں اور انصاف ٹرانسپیرنٹ دیں جس طرح وہ مطلب ہے قوم متوقع ہے اور ہم چاہتے ہیں. سو اس لیے سینیورٹی کے کانسیپٹ پر ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. سارے پاکستان کی باروں نے احتجاج کیا ہے اور الحمدللہ پچھلی ہماری احتجاج کی وجہ سے کامیابی ہوا. ہمیں کسی کے خلاف نہیں ہے, کسی فرد کے خلاف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں فیمیل عورتیں جو ہیں سپریم کورٹ میں آئیں, ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ فیمیل ہماری وکلاء جو ہیں وہ ججز میں بنیں. ہمارا یہ قتل نہیں ہے, لیکن ایک سینئر یا تو کوئی میکنزم آپ ڈیولپ کریں. دیکھیں ایوب خان کو زمانے میں مجھے یاد آیا ایک ایم این اے نے کہا میرے بیٹے کی وکالت نہیں چلتی, اس کو سول جج لگا دو. تو انہوں نے ایک جو ہے سیکٹری کو لاء کو بلا کے کہا کہ سول جج لگا دو. انہوں نے کہا بھائی یہ تو پی سی ایس کا امتحان ہوتا ہے, یہ تو کمپٹیشن ہوتا ہے, یہ تو پرچے ہوتے ہیں, ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں, وائوا ووسی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہ لگا. اس نے شکایت آگے کی تو اس نے بتا دیا سیکٹری نے کہ یہ عوامل ہوتے ہیں. تو اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کا جج آپ لگا سکتے ہیں. ایوب خان نے جو سول جج نہیں لگ سکتا تھا اسے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا. دیکھیں یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے اس میں. اب ہائی کورٹ کے لیے ججز کی ایلیویشن کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں. چیف جسٹس صاحب جس کو چاہیں, میں چیف جسٹس کی وزڈم پر نہیں چیلنج کر رہا, لیکن اس میں شائبہ کیا ملتا ہے؟ اس میں شائبہ یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے من پسند جس کو چاہیں آپ بنا دیں. اب پچھلی ایلیویشن ہوئے ہیں اس میں بھی کسی نے کہا یہ فلاں چیمبر کا لے لیا, یہ فلاں چیمبر کا لے لیا, یہ فلاں چیمبر کا لے لیا, یہ فلاں. تو اس سے جو ہے یہ آپ کا نظام عدل متاثر ہوتا ہے, لوگوں کو انصاف فراہم نہیں ہوتا, آئین کی نفی ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جامع منصوبے کے تحت ججز کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, ایلیویشن نیچے یعنی ہائی کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں لے جانے کے لیے سینیورٹی کو اگر آپ نے منضبط کرنا ہے فٹنس کے ساتھ تو پھر کوئی کرائٹیریا بنائیے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ 5ویں نمبر سے اٹھائیں, 6 نمبر سے اٹھائیں یا ایڈ ہاک آپ بنا دیں, تو یہ قابل قبول بار کو نہیں ہے اور ہم اس پر احتجاج کریں. ظلم کی تو حکمرانی چل جاتی ہے, جہاں نا انصافی ہو وہ ملک نہیں چل سکتے ہیں. ہم نے انصاف کو بحال کرانا ہے اور انصاف بحال کرنے کے لیے میرا عزم ہے کہ میں انشاءاللہ سپریم کورٹ بار کی اپنی پوری طاقت سے عدلیہ کے نظام کو بھی درستگی کی طرف گامزن کروں گا اور وکلاء کی معاملات بھی, ہم بار کے معاملات کو بھی درست سمت میں لے کر جائیں گے. وکلاء کو پلاٹس بھی انشاءاللہ جو سپریم کورٹ کی فیصلہ ہے, مارکت العراء فیصلہ ہے, اس پر عمل داری کراتے ہوئے تما اور موریاں میں ان کو انشاءاللہ پلاٹس ملیں گے اور ان کی عزت اور
वक़ार को बहाल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपका। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नाज़रीन, ज़ंजीरे अदल से इस हफ्ते के लिए इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।